ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں یا کوئی غیر انسان ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر، چاہے دنیا کا طلبگار ہو چاہے آخرت کا طلبگار ہو، چاہے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہو چاہے ناشکرا ہی کیوں نہ ہو، چاہے صبر کرنے والا ہو یا بد ہو، اچھا برا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دنیا میں ان سب کو دیتے ہیں، ان کو عیش و آرام بھی دیتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، ہر طرح کی انہیں ہم مدد دیتے ہیں، دنیا والوں کو بھی دیتے ہیں اور آخرت کے کام میں لگے ان کو بھی دیتے ہیں، یعنی ہمارے بندوں میں ہم سب کو عطا کرتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو یا بد، چاہے وہ ہم محبت کرنے والے ہوں یا ہماری بارگاہ سے دور رہنے والے ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت کا دسترخوان ہے وہ لگا ہوا ہے، اس میں چاہے کافر کھائے یا مومن کھائے کسی پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، دنیا دسترخوان سے ہوا ہے، اور رب نے فرمایا کہ تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے، تعالیٰ نے اپنی عطا کو عام کر کے رکھا ہے، اس کا سورج جو ہے وہ سب کو روشنی دے رہا ہے، مندر کی پوجا کرنے والے بھی روشنی پا رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے والے بھی روشنی پا رہے ہیں، اس کی ہوائیں عام ہے، سب کو وہ ہواؤں سے جو ہے وہ مالا مال کر رہا ہے، اس کے علاوہ دولت کی ریل پیل جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عام کر کے رکھا ہے، اور یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں کیسے مل رہی ہیں؟ من عطاء ربک، تمہارے رب کی عطا سے، یعنی کسی کو جو ملتا ہے وہ اس لیے نہیں ملتا ہے کہ وہ اس کا مستحق اور حقدار ہے، اگر یہ اللہ کی نعمتیں جس کو رزق دیا جا رہا ہے اس کے حساب سے دی جائیں تو نہ کسی نیک کو ملنا چاہیے نہ کسی بد کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ اگر نیک انسان کو دیکھا جائے تو اس کی نیکیاں چاہے جتنی بھی کیوں نہ ہو جائیں لیکن ساری نیکیاں مل کر کے اللہ کی ایک نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو کوئی نیک انسان اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی کسی نعمت کا حقدار نہیں ہوتا ہے، اور جب نیک انسان نیکی کی وجہ سے حقدار نہیں بنتا تو پھر کافر اور بدکار کا تو کیا کہنا، وہ تو کسی بھی طرح حقدار نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عطاء ربک، ہم ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں تمہارے رب کی عطا سے، یعنی سب کو ہم دے رہے ہیں، اپنے کرم سے دے رہے ہیں، اپنے فضل سے دے رہے ہیں، اور یہ جو نیکیاں یہ جو مل رہا ہے انعام و اکرام جو بھی دنیا میں، یہ کسی کے اپنی محنت اور اپنی کوشش سے نہیں مل رہا ہے، وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب نعمتوں کو عام کر کے رکھا ہے، بندے اس سے سب فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کی نعمتوں پہ تو کہاں روک ہے، اگر اللہ کی نعمتوں پہ روک ہوتی تو خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو کبھی بھی نہیں ملتی، اور اللہ کے مقابلے میں جنت کا بنانے کا دعویٰ کرنے والے شداد کو نہیں ملتی، نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اس کو اتنی بڑی بادشاہی نہیں ملتی، اللہ کی نعمتیں کتنی عام ہیں دنیا کے اندر، اللہ نے سب کو عام کر کے رکھی ہیں، یہاں تک کہ فرعون، نمرود، شداد اور حامان جیسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے یا ایسے بدکار اور برے لوگ بھی جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں سے دنیا میں مالا مال ہوتے رہے۔ ساری کائنات میں میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت و رفعت والی کوئی ذات ہے ہی نہیں، اور کوئی اللہ کے رسول علیہ السلام کو اگر کوئی ذرہ برابر ایذا پہنچا دے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھو ابو جہل اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایذا دیتا رہا، ستاتا رہا، پھر بھی مکہ میں اس کی سرداری چلتی رہی، اور مکہ کے اندر وہ اپنی چودراہٹ قائم کر کے رکھا، اللہ نے اس پر بھی اپنی نعمتوں پہ روک نہیں لگائی، تو اللہ کی نعمتوں پہ کوئی روک نہیں، اللہ نے دنیا میں تو یہ ساری نعمتیں عام کر کے رکھی ہیں، ہاں اس کے بعد میں فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے ان میں ایک کو ایک پر کیسی بڑائی دی، یعنی یہ جو دنیا میں نعمتیں سب کو برابر برابر نہیں ملتی ہیں، کسی کو تھوڑی ملتی ہیں کسی کو زیادہ ملتی ہے، کوئی جو ہے وہ چند لقموں کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ سونے کی پلیٹ میں کھاتا ہے اور بچا ہوا جو ہے وہ چھوڑ دے تو سینکڑوں لوگ اس سے جو ہے وہ پیٹ بھر لیں، تو اللہ نے دنیا کے اندر جو نعمتیں دی ہیں فرمایا انظر، نظر اٹھا کر کے دیکھو، تم دیکھو گے تو تم کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمتیں زیادہ دی کسی کو جو ہے وہ کم دی، اور اس کے اندر مومن اور کافر کا فرق نہیں رکھا کہ مومن کو جو ہے وہ زیادہ دی یا کافر کو کم دی، نہیں، بلکہ اللہ نے بغیر کسی تفریق کے، حق اور باطل، صحیح اور غلط کی تفریق کے بغیر جس کو چاہا اپنی مرضی سے زیادہ دیا اور جس کو چاہا اپنی حکمت کے مطابق کم دیا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں عام رہی، لیکن آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ ہے۔ یعنی دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دے دیا ہے، جو چاہے وہ فائدہ اٹھائے، لیکن فرمایا آخرت میں، قبر میں، حشر میں اور پھر جنت کے اندر، پھر وہاں پر جو ہے وہ کروڑوں درجے جو ہے وہ فرق ہوگا۔ کوئی جو ہے وہ ایمان لانے والا بندہ جنت کے نچلے طبقے میں ہے، کوئی اوپر والے طبقے میں ہوگا، کوئی اور اوپر والے طبقے میں ہوگا۔ تو یہاں پہ دو معنی ہو گیا۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ جس طرح دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم، ایسے ہی آخرت میں بھی کوئی جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوگا اور کوئی اس سے نیچے والے درجوں میں ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا میں تو اللہ نے سب کو دیا ہے، لیکن جو ہے وہ اصل معاملہ جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ دنیا میں کافر بھی فائدہ اٹھا لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر وہ اہل ایمان کو عطا فرمائے گا، اور یہ کافر جو ہے وہ آخرت کی نعمتوں سے بالکل محروم رہیں گے، انہیں آخرت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، بلکہ جہنم کے عذاب کے اندر ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ ساری زندگی اگر عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور ساری دنیا کا آرام اگر اس کو دے دیا جائے، اس کے باوجود بھی آخرت کی ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آخرت کی جو نعمتیں ہیں حقیقت کے اندر وہی سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ تو بندہ آخرت کی نعمتوں کا حقدار کب بنے گا؟ فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اے سننے والے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا، فتقعد ملوما مخذولا، کہ تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا ہوا بے کس۔ یعنی آخرت کی نعمتوں کو پانا ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک مت ٹھہرا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مت مان، ایک اللہ کی عبادت کر، ایمان پہ ڈٹ کے رہے۔ اگر اس پہ تو قائم رہ گیا تب تو آخرت کی نعمتوں کو پا لے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا اور تو نے توحید کے خلاف اگر کوئی کام کیا اور تو اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا یا ایمان نہیں لے کر کے آیا، تو رب نے فرمایا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا ہوا بے کس، یعنی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ مذمت کیا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر احسان کرے اور بندہ اگر اس کی ناشکری کرے تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے وہ ناشکرا ہے، بڑا احسان فراموش ہے، بڑا کمینہ انسان ہے کہ اس نے اتنا احسان کیا پھر بھی اس کا احسان نہیں مانتا۔ تو آخرت کے اندر بھی جو بندہ ایمان نہیں لایا وہ اللہ کی نعمتوں کا بہت بڑا ناشکرا ہے، اللہ نے اس پر انعام کیا اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگا، تو مذمت کیا ہوا بندہ ہوگا۔ اور مخذولہ بے کس ہوگا، یعنی جس پروردگار عالم نے اسے ہر طرح کی نعمتیں دی، جب اس پروردگار پہ دنیا میں ایمان نہیں لایا تو آخرت میں پھر اس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، بے کس اور بے سہارا بن کر کے وہ جہنم کے اندر بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر بھی کیا اور بتا دیا کہ دنیا کی نعمتیں اصل نعمت نہیں ہے، اصل نعمت جو ہے وہ آخرت ہے۔ اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی قدر اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کے لیے پینے کے لیے بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے دنیا کا کافروں کو، کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی قدر اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں۔ اگر قدر ہوتی تو ان کو پانی بھی پینے کے لیے نہیں دیا جاتا۔ اللہ کے یہاں آخرت کی قدر ہے، تو آخرت میں سے ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے تو دنیا یہ لوگ جتنی چاہیں اتنی استعمال کر لیں۔ اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بہاریں نصیب فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں مولا ہمیں صابر و شاکر بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی نعمتوں کی قدر کی مولا توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد